بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مہر قاسم اور آپ میرا یوٹیوب چینل لورز آف نالج دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، چنگیز خان کو زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی۔ ہر بار مد مقابل ایک ہی تھا، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، جسے شیر خوارزم کہا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کو بہادری پر خراج تحسین پیش کیا تھا اور وہ جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ نور الدین کورلاکھ نے درست کہا تھا، سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان زیادہ طویل اور دل فگار ہوتی۔ اس کا باپ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ چنگیز خان نے جب خوارزم شاہ ریاست پر چڑھائی کی تو جلال الدین نے اپنے باپ علاء الدین شاہ کو مشورہ دیا کہ چنگیز خان کو دریائے آمو کراس نہ کرنے دیا جائے، لیکن اس کے بزدل اور سست باپ نے اس کا مشورہ نہ مانتے ہوئے شہروں کے اندر کلا بند ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان دریائے آمو کراس کر کے سمرقند اور بخارا میں گھس گیا اور قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے انسانی کھوپڑیوں کو مینار تعمیر کیے، جس کی وجہ سے خوارزم شاہ ریاست کے سرداروں پر اس کی دہشت طاری ہو گئی۔ وہ ہمت ہار بیٹھے اور نفسیاتی دباؤ میں آ کر چنگیز خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کا باپ علاء الدین شاہ منگولوں سے چھپتا ہوا جنگلوں میں چلا گیا۔ منگولوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بیمار ہوا اور چل بسا۔ ناظرین، اس کے بھائیوں نے سازشیں کر کے تخت پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اگر اس کے اپنے ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی تاریخ کی کروٹ کچھ اور ہوتی۔ کیسا انسان تھا، تخت بھائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا کہ سلطنت کسی اور آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ لیکن جب منگولوں نے اس کے تمام بھائیوں کو قتل کر دیا تو جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنی بچی کچی سپاہ کو اکٹھا کیا اور چنگیز خان کے سامنے ڈٹ گیا۔ شکست کی راکھ سے اس نے عظیمت کا پرچم اٹھایا، کبھی 1000 کبھی 5000، جتنے جنگجو ملتے وہ ان کے ساتھ چنگیز خان کے لیے چیلنج بنا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کے پاس ایک لشکری جرار تھا۔ اس نے چنگیز خان کو لکھا، تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، تم آؤ گے یا میں آؤں؟ میجر ریفٹی نے لکھا ہے کہ چنگیز خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اسے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا اگر جلال الدین یوں للکار رہا ہے تو شیر کے منہ میں سر دینا حکمت نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں۔ چنگیز خان کی اس ہیزیٹیشن کی یہ کہانی امیر عطا نے صدیوں پہلے لکھ دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، شیر خوارزم کے اس چیلنج نے چنگیز خان کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ صبح سے شام لشکر کی تیاریوں پر صرف کرنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا وہ جلال الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا بھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا للکارنے والا کون ہے، یہاں تک کہ پھر ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سالاروں میں جھگڑا ہو گیا اور پھوٹ پڑ گئی۔ افغان سالار ناراض ہو کر لشکر کا ایک بڑا حصہ لے کر چلا گیا۔ امیر عطا لکھتے ہیں، جلال الدین کو خبر ہوئی تو بھاگ کر خیمے سے باہر آیا، اس افغان سالار کی منتیں کی، رویا کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ لشکر آدھا رہ گیا۔ چنگیز خان تو گویا اس موقع کی انتظار میں تھا۔ وہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ کے سر پر آن پہنچا۔ جلال الدین نے اپنے باپ کی طرح بھاگنے کی بجائے بہادری سے چنگیز خان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی، جب ساتھیوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈال سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں، 3,000 گھوڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ 3,000 گھوڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 گھوڑ سواروں سے تھا۔ گلوبل کرونالوجی آف کانفلکٹ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جلال الدین یوں لڑا کہ چنگیز خان حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز خان کے لشکر کو ادھیڑا اور اس کے مرکز تک جا پہنچا۔ پھر 70,000 کی مزید کمک چنگیز کو آن پہنچی۔ زخموں سے نڈال سلطان گھیرے میں آ گیا تو چنگیز خان نے حکم دیا اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سلطان کے سامنے چنگیز خان تھا اور پیچھے دریائے سندھ۔ اس نے گرفتاری دینے کے بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ یہ نسیم حجازی کی نہیں، میجر ریفٹی کی روایت ہے کہ چنگیز خان کو اس کے تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ حیران کھڑا زخمی سلطان کو دیکھتا رہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی یوں بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا، اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں اور باپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے، کیسا بہادر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب سلطان کی ماں وہی پاس دریائے سندھ میں ڈوب رہی تھی۔
تھی۔ ناظرین یہ مقام پاکستان میں ہے اور اٹک کے قریب ہے۔ یہ گھوڑا ترک کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے دریا میں گھوڑا کیسے ڈال سکتا ہے۔ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ دہلی پہنچا اور یہاں آ کر سلطان شمس الدین التمش سے مدد کی درخواست کی، لیکن منگولوں کے ڈر سے ہندوستان کا کوئی بھی فرمانروا اسے مدد دینے پر راضی نہ ہوا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہلے بغداد روانہ ہوا، جہاں خلیفہ اسلام ناصر الدین سے مدد طلب کی اور اسے یہ تنبیہ کی کہ اگر آج جلال الدین کا ساتھ دے کر منگولوں کو نہ روکا گیا تو بغداد سمیت کوئی بھی مسلمان مملکت ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے گی، لیکن خلیفہ بغداد نے اسے اپنی ریاست سے بے دخل کر دیا۔ بعد میں سلطان جلال الدین اناتولیہ میں قائم سلجوقی سلطنت کے سلطان کے پاس بھی گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن یہ لوگ بھی اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں کی یہ رویہ دیکھ کر جلال الدین خوارزم شاہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور 32 سال کی عمر کے بعد تاریخ خوارزم شاہ کے بارے میں خاموش ہے۔ اس کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلطان جلال الدین 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ سالوں بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے وسطی ایشیا کی ان تمام مسلمان ریاستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جنہوں نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔